بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج ہم قرآن شریف کی نہایت گہری اور فکر انگیز آیات کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ وہ آیات ہیں جن میں اللہ رب العزت ہمیں توحید کے دلائل، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایمان افروز واقعات، مردوں کو زندہ کرنے کی قدرت الہی کے دلائل اور اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرنے والوں کی حیرت انگیز مثالیں جو ہیں وہ بیان فرمائیں گی۔ سوچئے، ایک بادشاہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بحث کرتا ہے کہ زندگی اور موت میرے اختیار میں ہے، اور اسی طریقے سے ایک شخص جو ہے وہ ایک ویران بستی میں جا کر یہ تعجب کرتا ہے کہ اللہ رب العزت اسے کیسے زندہ کرے گا۔ صرف یہی نہیں، حضرت ابراہیم علیہ وعلی نبینا السلام اللہ رب العزت کے حضور عرض کرتے ہیں کہ اے میرے رب، مجھے ذرا دکھائیے کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں۔ تو ان دلچسپ سوالات اور ان دلچسپ قسم کے واقعات سے بھری یہ آیات آج ہمارے سبق کا موضوع ہیں۔ اس جیسی اور بھی کئی آیات اور آنے والی ہیں آئندہ کے دروس کے اندر، تو میری آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ایسے دلچسپ اور فکر انگیز واقعات اور قرآنی آیات کو سیکھنے کے اس عمل سے جڑ جائیں۔ خود بھی سبسکرائب کریں اور اپنے دوست احباب کو بھی اس کی ترغیب دیں، تاکہ اللہ رب العزت ہمارے اس کام کو ہمارے لیے ذریعہ آخرت بنا دے۔ تو اب باقاعدہ سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کیا آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کو جس نے بحث بازی کی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، فی ربہ ان کے رب کے معاملے کے اندر، یعنی رب کے بارے میں، ان آتاہ اللہ الملک، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اللہ رب العزت نے اس کو ایک بادشاہت دی ہوئی ہے۔ تو اس بادشاہت کے ہونے کی وجہ سے وہ جو ہے وہ اس بحث میں پڑ گیا۔ اذ قال ابراہیم، جب کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا تو وہ رب ہے، الذی جو کہ یحیی زندہ کرتا ہے، و یمیت اور موت دیتا ہے۔ قال، تو وہ بادشاہ کہنے لگا، انا احیی و امیت، کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں بھی جو ہے وہ مردہ کر دیتا ہوں۔ قال ابراہیم، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب، اگر ایسا ہی ہے کہ تم بھی طاقت رکھتے ہو تو ایسا کرو کہ میرا رب جو ہے، فإن اللہ، کہ بے شک میرا رب، یأتی لاتا ہے، بالشمس سورج کو، من المشرقی مشرق کی طرف سے، فأتی بها، تم ایسا کرو کہ لے آؤ اس کو یعنی سورج کو، من المغرب مغرب کی طرف سے، فبہت الذی کفر، تو وہ کافر جو ہے لاجواب ہو گیا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ رب العزت جو ہے وہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ او کالذی مر علی قریۃ، اور کیا آپ نے نہیں دیکھی اس جیسوں کی مثال، الذی مر علی قریۃ، جو گزرے ایک گاؤں کے پاس سے، ایک بستی کے پاس سے، وہی خاویۃ، جو اوندے منہ پڑی ہوئی ہے، علی عروشی، اپنے چھتوں کے بل، یعنی ان کے چھت جو ہیں وہ نیچے، اور نیچے والا حصہ جو فرش تھا وہ اوپر ہوا ہوا ہے۔ قال انا احیی، قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها، تو ان کے ذہن میں یہ سوال انہوں نے اب پیدا کیا کہ انا یحیی هذه اللہ، کہ کیسے زندہ کرے گا اس کو اللہ میرا رب، بعد موتها، اس کے اس طریقے سے مر جانے کے بعد، اس بستی کے ویران ہو جانے کے بعد، یہاں کے باسیوں کے مر جانے کے بعد، اب اللہ رب العزت اس کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، تو اس شخص کو اللہ رب العزت نے موت دے دی
مئت عام 100 سال کے لیے، ثم بعثہ پھر اس کو زندہ فرمایا، قال کم لبثت اور اس سے یہ سوال کیا کہ کم لبثت تم کتنے ٹھہرے رہے، کتنے عرصے تک تم سوتے رہے، کتنا عرصہ تم ٹھہرے یہاں پر؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، تو وہ کہنے لگا لبثت کہ میں ٹھہرا ہوں یومن ایک دن، او بعض یوم یا یوں لگتا ہے کہ دن کا کچھ حصہ۔ قال بل لبثت 100 عام، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نہیں 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 نہیں، بل لبثت 100 عام، بلکہ تم ٹھہرے رہے ہو یہاں پر 100 سال تک۔ فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، تم دیکھو الی طعامک اپنے کھانے کو، وشرابک اور اپنے پانی کو، پینے والی چیز کو، مشروب کو دیکھو، لم یتسنہ جو ابھی تک جو ہے وہ خراب نہیں ہوئے، بدبودار نہیں ہوئے۔ اور اسی لمحے وانظر الی حمارک، اپنے ذرا گدھے پہ نظر ڈالو، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ اور تاکہ ہم بنا دیں تمہیں ایک کھلی نشانی لوگوں کے لیے۔ وانظر الی العظام، تو اب یہ کرو کہ وہ جو گدھا ہے تمہارا، وہ جو گل سڑ چکا ہے، اس کو دیکھو اور اس کی ہڈیوں کو دیکھو۔ وانظر الی العظام، ان ہڈیوں کو دیکھو، کیف ننشزها، ہم ان کو کیسے جمع کرتے ہیں، اٹھاتے ہیں اوپر، ثم نکسوها لحما، پھر ہم ان کو پہنائیں گے گوشت۔ فلما تبین لہ، بس جب واضح ہو گئی اس کے لیے یہ ساری کہانی، تو قال، تو وہ کہنے لگے، اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں جانتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اور اس وقت کو یاد کرو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ربی اے میرے رب، ارینی مجھے دکھاؤ، کیف تحیی الموتى کہ تم کیسے زندہ کرتے ہو مردے کو۔ قال اولم تؤمن، تو اللہ رب العزت نے سوال کیا، اور یہ سوال اتمام حجت کے لیے ہے، ورنہ اللہ رب العزت تو عالم الغیب ہیں، اللہ رب العزت تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کی بات کو بھی جانتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے یہ سوال پیدا کر دیا، یہ سوال کیا مجھ جیسے اور میرے سننے والوں جیسے ایسے لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے جو بات کو پوری طریقے سے سمجھتے نہیں، تو یہ سوال پیدا کر دیا کہ اے ابراہیم، میں نے تو تمہیں نبوت بھی دی ہے، میں نے تو تمہیں بڑی نعمتیں دی ہیں، اور تم تو ایک پیشوا ہو، نبی ہو، اولم تؤمن کیا تم اس بات کو کبھی یقین نہیں کرتے ہو کہ میں زندہ کر سکتا ہوں؟ قال بلا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں اے میرے رب، مجھے اس بات کا پورا یقین ہے کہ آپ کیسے زندہ کرتے ہیں، میں آپ زندہ کر سکتے ہیں، میں اس بات کا یقین ہے میرے دل میں۔ ولیکن لیطمئن قلبی، لیکن میں تو صرف اس لیے دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ میرے دل جو ہے وہ مطمئن ہو جائے، ورنہ ایمان تو میرا ہے، میں جانتا ہوں کہ آپ کی قدرت تو اس سب چیزوں پر حاوی ہے۔ ولیکن لیطمئن قلبی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی آنکھ سے مشاہدہ کر لوں تاکہ میں کل کسی کو بتا سکوں کہ یہ بات صرف تھیوری نہیں ہے، یہ بات پریکٹیکل میں دیکھ چکا ہوں۔ قال فخذ اربعة من الطیر، تو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ ایسا کرو، تم لے لو 4 پرندے، فصرہن الیک، پھر ان کو اپنے سے مانوس کر لو، ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر ایسا کرنا کہ ہر پہاڑ پر ان میں سے کچھ تھوڑا تھوڑا رکھ دینا، ثم ادعوہن یأتینک سعیا، پھر تم ان سب کو پکارنا، یأتینک سعیا، وہ سب کے سب دوڑتے ہوئے تمہاری طرف آئیں گے، وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ
حکیم، اور اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لو، وَاعْلَمْ، اور جان لو، ان اللہ عزیز حکیم، کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ بڑے زبردست قدرت والے بھی ہیں اور بڑی حکمت والے بھی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔